السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ اب جان چکے ہیں آغاز میں خبر یہ ہے کہ کراچی میں ڈکیتوں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کرنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری جان کی بازی ہار گیا۔ جہاں بھاگ شہری کی شناخت سعد اللہ عرف سعدی کے نام سے ہوئی ہے۔ شہریوں نے ایک ملزم کو موقع پر ہی دبوچ لیا۔ ملزم کی شناخت محمد سبحان کے نام سے ہوئی، جبکہ ان کے اہل خانہ غم سے نڈھال ہیں۔ اہل خانہ کا کیا کہنا ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ کہ نا باہر بیٹھے ہوئے تھے، ٹھنڈ کے حوالے سے انہوں نے پھر آگ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ دو بھائی ہے اور ایک دو دوست ہے عورتیں نا، تو آگ جلاتے ہوئے آگ سیکتے سیکتے اچانک گلی کے اندر بائک آئی ہے۔ دور گلی کا کونا ایک قریب ہے، ایک دور ہے۔ دور والے کونے سے اندر آئے ہیں لوگ۔ ایک بائک پہ 3 سوار تھے اور تینوں غالباً بنگالی تھے۔ ایک تو زخمی حالت میں پکڑا ہوا ہے، اس سے بھی تفتیش شروع نہیں ہو سکی نا۔ پھر ان سے موبائل چھینے، موبائل چھین کے چلے گئے، ڈکیت بھاگے ہیں۔ تو ان کے پیچھے پھر کزن میرا جس کا انتقال ہوا ہے وہ بھاگا ہے ان کے پیچھے بائک پہ۔ وہ دوست اس کا آگے تھا اچانک نا گلی میں، تو دونوں بھائی دوست کے ساتھ جیسے بائک پہ گئے ہیں تو یہ کرنگی 2 نمبر پہ ہے یہ چنوڑ اسپتال اسٹار میڈیکل نا، اس کے سامنے انہوں نے بائک چور کو پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ جب دبوچا نا اس کو تو بائک سے وہ تو گر گیا۔ دوسرے والوں نے مزاحمت کے لیے انہوں نے 2 گولیاں ماری ہیں، اس کو گولیاں لگی ہیں۔ اس کے بعد وہ تو گر گیا وہیں پہ کزن ہمارا۔ پھر عوام نے پھر ڈاکوؤں کو پکڑا۔ کراچی میں ڈکیتوں کے ہاتھوں شہریوں کے قتل کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ کرنگی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری جان کی بازی ہار گیا۔ معاملات کیا ہے؟ سالک شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سالک، یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ علاقہ ہے زمان ٹاؤن کرنگی نمبر 2، جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ ایک اور جو شہری وہ ڈاکو کا جہاں بحق ہوا ہے۔ رواں سال اب تک جو 8 شہری اور ڈاکو کا جان سے چلے گئے ہیں۔ اس واقعے کی CCTV ویڈیو بھی سامنے ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرار ہوتے ہوئے ملزمان کو شہری نے تعاقب کرنے کے بعد پکڑنے کی کوشش کی۔ سعد اللہ اور سعدی جو ہے اس نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا تھا، جس کے بعد اس نے ڈاکو کو دبوچنے کے بعد اس کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران اس نے مسلح ملزم کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس دوران ملزم نے جو ہے وہ اپنا اسلحہ لوڈ کرنے کے بعد فائرنگ کی ہے۔ یہ ڈاکو کے درمیان اور شہری کے درمیان کو ہاتھا پہ کے قریباً 1 منٹ جاری رہا، لیکن اس دوران جو آس پاس کے شہری تھے وہ وہاں سے جو خوف میں جو وہاں سے فرار ہوئے، لیکن ڈاکو نے اکیلے جو ہے شہری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ شہری نے مقابلہ کیا ڈاکو کا، اور اس دوران جو ڈاکو نے فائرنگ کرنے کے بعد شہری کو وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہاں سے شہریوں نے وہاں تعاقب کرنے کے بعد ایک ڈاکو کو سبحان کو وہاں سے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے، جو پکڑ لیا ہے، جبکہ جو اس کے جو دیگر جو 2 ساتھی وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ پولیس کو آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو شہری اس واقعے میں جہاں بحق ہوا ہے سعد اللہ اور سعدی، وہ ایک بچے کا باپ تھا اور کراچی کی نجی فیکٹری میں وہ ملازمت کرتا تھا۔ اس حوالے سے پولیس کو آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ اس حوالے سے مزید تحقیقات کا، جبکہ فراروں نے جو دیگر ڈاکو ہیں ان کی تلاش میں مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ کراچی کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شہری کو ہلاکت کا سلسلہ ہنوز جاری ہے، جبکہ رواں سال اب تک 8 جو شہری ہیں وہ ڈاکو کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے، جبکہ درجنوں جو شہری ہیں وہ ڈاکو کی فائرنگ سے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے پولیس کو آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ جو فراروں نے جو ڈاکو ان کی تلاش میں مختلف مقامات پر چھاپے مارنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ جہاں بحق جو شہری کی جو لاش اسپتال منتقل کی گئی، جہاں پر ضابطے کی کارروائی بھی جاری ہے، جہاں پر لواحقین غم سے نڈال دیں۔ ان کو یہی کہنا تھا کہ ان کے علاقے میں ہر روز لوٹ مار کی جو وارداتیں ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں، جہاں پر شہر کے جو مختلف علاقوں سے یہاں پر جو ڈاکو آتے ہیں وہ لوٹ مار کرتے ہیں، اور خاص کر کے گلیوں میں جو بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کو لوٹ مار کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پولیس کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو فراروں نے ڈاکو ان کی تلاش میں مختلف مقامات پر چھاپے بھی مارے، جبکہ ہمارے جو ملزم ہے سبحان، اس کو بتایا جا رہا ہے اس کا کرمنل ریکارڈ بھی سامنے، جو شہر کے مختلف علاقوں میں اس سے پہلے بھی ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں گرفتار ہونے کے بعد جیل جا چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سالک شاہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ عالمی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلے ہفتے کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان۔ شمالی کوریا سے تعلقات قائم کریں گے۔ اگر میں شمالی کوریا کے صدر کے ساتھ اچھے تعلقات بناتا ہوں تو اس میں سب کا فائدہ ہے۔ روسی صدر پیوٹن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے یوکرینی صدر سے زیلنسکی سے واشنگٹن میں ملاقات کروں گا۔ یوکرین جنگ سے بہت نقصان ہو چکا، اب ختم ہونا چاہیے۔ زیلنسکی اور پیوٹن دونوں کو سنوں گا، امید ہے کہ کوئی حل نکل آئے گا۔ زیلنسکی اور پیوٹن بھی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اگلے ہفتے کئی ممالک پر جوابی ٹیرف نافذ کرنے کا اعلان۔ شمالی کوریا سے تعلقات قائم کریں گے۔ اگر میں شمالی کوریا کے صدر کے ساتھ اچھے تعلقات بناتا ہوں تو اس میں سب کا فائدہ ہے۔ روسی صدر پیوٹن سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ اگلے ہفتے یوکرینی صدر سے زیلنسکی سے واشنگٹن میں ملاقات کروں گا۔ یوکرین جنگ سے بہت نقصان ہو چکا، اب ختم ہونا چاہیے۔
ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں پر سخت رد عمل. کہا کہ امریکہ نے اگر ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالیں گے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات سمجھداری اور قابل احترام نہیں ہوں گے. ایران نے ماضی میں بہت سی رعایتیں دیں مگر امریکہ نے ان معاہدوں کو توڑ دیا. ایسی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا امریکہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں پر سخت رد عمل. کہا کہ امریکہ نے اگر ہماری سلامتی کو خطرے میں ڈالا تو ہم ان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالیں گے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات سمجھداری اور قابل احترام نہیں ہوں گے. ایران نے ماضی میں بہت سی رعایتیں دیں مگر امریکہ نے ان معاہدوں کو توڑ دیا. ایسی حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل معاہدے پر عمل نہیں کر رہا. حماس نے رہائی پانے والے اسرائیلی قیدیوں کے نام کی تفصیلات روک دی. حماس نے اسرائیلی قیدیوں سے متعلق اپنے فیصلے سے اسرائیل اور ثالثوں کو آگاہ کر دیا. حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کی رہائی کا 5واں دور آج ہونا تھا. حماس نے مصر اور قطر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں اور معاہدے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. اسرائیل معاہدے پر عمل نہیں کر رہا. حماس نے رہائی پانے والے اسرائیلی قیدیوں کے نام کی تفصیلات روک دی ہیں. حماس نے اسرائیلی قیدیوں سے متعلق اپنے فیصلے سے اسرائیل اور ثالثوں کو آگاہ کر دیا.